3 گنا بھی ہمیں منظور نہیں ہے۔ نے کہا کہ چلو 4 گنا دے دیں گے، اگر تم نے 1000 میں خریدا ہے تو ہم تمہیں 4000 تمہارے پاس سے 4000 میں لینے کے لیے تیار ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اور کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو 5 گنا۔ 5 گنا پروفٹ کہاں ملتا ہے؟ 5 گنا کا مطلب ہوتا ہے 500%، 500%۔ 5 گنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی 1 روپے کے 5 روپے، 5% کی بات نہیں کر رہا ہوں، 500% ہو جائے گا وہ۔ 5 گنا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے پاس ایک اور تاجر ہیں جو اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو 6 گنا ہم دے دیں گے۔ پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی بھی سستا سودا۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بزرگ اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی بلا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف دوڑو، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، آگے بڑھو۔ وجنۃ ارضها السماوات والارض، اور ایسی جنت کی طرف آؤ، ایسی جنت کی طرف سبقت کرو، دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی بخشش کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف آؤ، اور ہم ہیں کہ اللہ کی مغفرت کے علاوہ اسے چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری جگہ قرآن کریم میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جیسے ہم دنیا میں مالدار ہونے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ اتنا پہنچا ہے تو میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ دنیاوی معاملات میں جس طرح مسابقہ کرتے ہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ دینی معاملات میں اور اللہ کو پانے میں ہمیں مسابقہ اور سبقت کرنی چاہیے، وہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہیں، بس لینے والے ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے جواب شکوہ جیسے انہوں نے ایک شکوہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے اوپر شکوہ کیا تھا، جب ان کے اوپر اشکالات کیے گئے علماء کی طرف سے تو انہوں نے جواب شکوہ لکھا۔ اس میں یہ بات یہی لکھی انہوں نے ایک شعر کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں لیکن مانگنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو راہ دکھانا چاہتے ہیں لیکن راہ پر چلنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہجد کے وقت اعلانات ہوتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، کوئی ہے مانگنے والا جس کو دیا جائے، کوئی سائل ہے اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی عبادتوں کے اوپر اور چھوٹے چھوٹے عملوں کے اوپر بہت بڑے بڑے اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تعلیم دی ہے، لیکن اس کا یقین ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے اس پر ہمیں عمل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور فضائل بیان فرمائے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے بھی فضائل بیان فرمائے، کئی حدیثیں ہیں قرآن کریم کی فضیلت کے اوپر کہ بھئی ایک حرف کے اوپر اتنا ملے گا، ایک آیت پڑھو گے اتنا ملے گا۔ ایک روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، مسند ابو یعلا کے اندر وہ روایت نقل کی گئی، اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ روایت ضعیف ہے، مطلب حدیث تو اپنی جگہ ہیں لیکن اس کی جو نقل کرنے والے لوگ ہیں ان میں کوئی راوی ایسا ہے کہ جن کے اوپر اعتبار کم کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس روایت کو ضعیف اور کمزور کہا جاتا ہے، ورنہ حدیث فی نفسی کوئی کمزور نہیں ہوتی ہے، اس کو نقل کرنے والے
کچھ جیسے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر بھی دیکھیں تو سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں بات نقل کرنے میں، کہ فلاں نے کوئی بات کسی سے کہی، اب وہ دوسرے کے پاس پہنچائے گا، دوسرا تیسرے کے بعد، تیسرا چوتھے کے بعد، اس طریقے سے پہنچائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی آدمی ایسا آئے گا کہ جو پوری بات جو سامنے والے سے سنی ہے دوسرے والے تک نہیں پہنچا پائے گا، کسی وجہ سے، یا تو ذہن کی کمزوری کی وجہ سے، یا اس کا احتیاط کم ہونے کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے. تو اسی طریقے سے احادیث نقل کرنے والوں میں بھی ایسے افراد آئے ہیں تو جس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کا درجہ دیا گیا ہے. تو ایسی ایک روایت مسند ابو یعلا کے اندر نقل کی گئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ 1000 آیت من القرآن، جو شخص قرآن کریم کی 1000 آیتیں پڑھتا ہے، کتنی؟ قرآن کریم کی 1000 آیتیں پڑھتا ہے، کتب لہ قیرات، تو اس کے قنطار، کتب لہ قنطار، اس کے لیے ایک قنطار لکھا جاتا ہے. اب ایک قنطار کیا ہے؟ تو اسی حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی کہ بھائی ایک قنطار ہوتا ہے 100 رطل کے برابر، ایک قنطار ہوتا ہے 100 رطل کے برابر. اب ہمارا مغز پھر کمزور، پھر ٹینشن میں آ جائے گا، فکر میں آ جائے گا بھائی یہ رطل کس بلا کا نام ہے. تو پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ بھئی ایک رطل ہوتا ہے 12 اوقیہ کا. اب پھر سوال ہوگا کہ بھئی اوقیہ کس بلا کا نام ہے، کیونکہ یہ وزن اور یہ پیمانے ہمارے ماحول میں استعمال نہیں ہوتے. یہاں تو کلو، ٹن، میٹرک ٹن، اس طریقے سے کوئنٹل ایسا ہوتا ہے. تو اس زمانے کے اندر قنطار وغیرہ استعمال ہوتا تھا، رطل استعمال ہوتا تھا، اوقیہ استعمال ہوتا تھا. تو وہ فرمایا کہ بھئی 12 اوقیہ کے برابر ہوتا ہے. اس کی اور وضاحت تو پھر آگے فرمایا کہ بھئی ایک اوقیہ 6 دینار کا ہوتا ہے، ایک اوقیہ 6 دینار کا ہوتا ہے، اور ایک دینار 24 قیرات کا ہوتا ہے، جس کو کیرٹ بولتے ہیں. ایک دینار 24 قیرات کا ہوتا ہے. پھر سوال ہوگا کہ بھئی یہ قیرات کون سی بلا ہے، کہ یہاں قیرات سے کتنا وزن مراد ہے. تو پھر آخر میں حضور نے بیان فرمایا کہ ایک قیرات ہوتا ہے ایک احد پہاڑ کے برابر. جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. تو اگر اس پورے کو ہم گنتی میں لاتے ہیں، اس کا حساب کرتے ہیں، تو 1,72,800 احد پہاڑ بنتے ہیں. قرآن کریم کی 1000 آیت پڑھنے کا ثواب 1,72,800 احد پہاڑ. ایک احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، تو 1000 آیت کا اتنا بڑا ثواب ملتا ہے. اگر ایک آیت بھی اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس حساب سے ہم دیکھیں تو کتنا بنے گا. 1,72,800 کو 1000 میں ڈیوائڈ کریں گے تو کتنا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ سب حساب پڑھے ہوئے ہیں، اسکول پڑھے ہوئے ہیں، تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اسی طریقے سے اسی روایت کے اندر آگے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص 300 آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندوں کی مغفرت کر دی، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت کر دی، اس کو میں نے بخش دیا ہے. اب اتنا بڑا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ امت کو سنوا رہے ہیں، تو کیا ہمارے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا؟ اگر کہیں یہ مل جائے کہ بھئی ہماری فلاں چیز کی قیمت فلاں جگہ اتنی ملنے والی ہے اور فلاں جگہ اس سے 10 گنا زیادہ ملنے والی ہے، تو کیا ہم وہاں جا کر اس چیز کو بیچیں گے نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جا کر اس چیز کو بیچیں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1000 آیت اگر تم نے قرآن کریم کی پڑھی لی تو 1,72,800 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. پھر سی بات ہے کہ اتنا بڑا انعام، یقین ہمارے اندر ایسا ہونا چاہیے جیسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر تھا، جس کی وجہ سے ان کے لیے عمل کرنا آسان تھا. تو اگر وہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہمارے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ایک واقعہ بتا دوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، ان کا یقین کیسا تھا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر ان کا یقین کیسا تھا، وہ بتانے کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، چونکہ وہ تاجر آدمی تھے، تجارت کا ان کا مشغلہ تھا، خرید و فروخت، کوئی چیز بیچی، خریدی دوسری جگہ بیچی، وہ ان کا مشغلہ تھا، تاجر تھے. تو ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر گندم کی شارٹیج ہو گئی، گیہوں کی شارٹیج ہو گئی. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو گیہوں پکتے نہیں ہیں، باہر سے آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں گیہوں کی شارٹیج ہو گئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قافلہ کہیں ملک شام کی طرف گیا ہوا تھا، وہ ان کا جو قافلہ تھا وہ آ رہا تھا گیہوں لے کر. تو مدینہ کے جو دوسرے تاجر تھے، دوسرے دکاندار تھے، کرانے کے دکاندار ہوتے ایسے، دوسرے جو تاجر تھے یہودی، ان کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ گیہوں لے کر آ رہا ہے. تو وہ لوگ مدینہ سے باہر نکل گئے، کیونکہ مدینہ میں آئیں گے تو لوگ لینے کے لیے ان کے پاس جائیں گے تو زیادہ دام اور ہمارے ہاتھ آئے گا نہیں، اس لیے وہ لوگ مدینہ سے باہر ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قافلہ مدینہ میں داخل ہو، اس سے پہلے ان کو مل گئے، ان سے ملے اور بات چیت کی اور ان کو ایک آفر کیا کہ جتنے بھی گیہوں تم لے کر آئے ہو وہ سارے کے سارے گیہوں ہمیں بیچ دو، ہم اس کا
ڈبل تمہیں دیں گے، جتنے میں تم خرید کر لائے ہو اس کا ڈبل ہم تمہیں اس کا ڈبل دام ہم تمہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیمت بہت کم ہے، آفر بڑھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو 3 ٹائم ہم دیں گے تمہیں، 3 گنا دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی سستا سودا ہے، 3 گنا بھی ہمیں منظور نہیں ہے۔ نے کہا کہ چلو 4 گنا دے دیں گے، اگر تم نے 1000 میں خریدا ہے تو ہم تمہیں 4000 تمہارے پاس سے 4000 میں لینے کے لیے تیار ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اور کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو 5 گنا۔ 5 گنا پروفٹ کہاں ملتا ہے؟ 5 گنا کا مطلب ہوتا ہے 500%، 500%۔ 5 گنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی 1 روپے کے 5 روپے، 5% کی بات نہیں کر رہا ہوں، 500% ہو جائے گا وہ۔ 5 گنا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے پاس ایک اور تاجر ہیں جو اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو 6 گنا ہم دے دیں گے۔ پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی بھی سستا سودا ہے، ابھی بھی دام کم ہے، آفر بڑھاؤ، کتنا دے سکتے ہو؟ تو وہ یہودی تاجر سوچ میں پڑ گئے، تعجب کرنے لگے کہ آخر ایسا کون سا تمہارے پاس خریدار ہے جو 6 گنا سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم تمہیں 6 گنا زیادہ دے رہے ہیں پھر بھی آپ تیار نہیں ہو رہے ہو؟ چلو 7 گنا دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی بھی کم ہے، میرے پاس ایک تاجر، ایک خریدار ایسا ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر انہوں نے عاجز آ کر کہا کہ اچھا بتاؤ تو صحیح، ایسا کون سا خریدار ہے جو ہم سے بھی زیادہ پروفٹ تمہیں دینے والا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ہے اللہ، خالق کائنات۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے 1 دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ تو تم تو 7 گنا دے رہے ہو، میرے پاس ایسا خریدار ہے جو 700 گنا دینے کے لیے تیار ہے، بولو 700 گنا تم دے سکتے ہو تو دے دوں تمہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہو سکتا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ جب مدینہ منورہ میں آیا تو انہوں نے وہ گیہوں بیچے نہیں، وہ سارے کے سارا غلہ، سارے کے سارے گیہوں مدینہ کے ضرورت مندوں میں انہوں نے صدقہ کر دیا۔ اتنا بڑا قافلہ آ رہا تھا پورا، ایسا نہیں کہ چلو مڑی کے لے لیتے ہیں اور پھر دے دیتے ہیں، نفع نہیں لینا ہے، ضرورت ہے اس وجہ سے، ایسا نہیں، پورا دے دیا، مڑی بھی دے دی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر یقین تھا۔ اگر ایسا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہمارے لیے ساری قربانیاں آسان ہو جائے گی، ہر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، پوری رات عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، قرآن کریم پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں نکلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ساری قربانیاں ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ یقین جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں تھا وہ ہم میں آ جائیں۔ آج ہم اپنی ضرورت مقدم رکھتے ہیں کہ بھئی میری فلاں ضرورت ہے اس لیے میں صدقہ نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر کے اندر بہت تنگی ہوئی، 3 دن سے کھانا ہی نہیں کھایا، کچھ تھا ہی نہیں، کیا کھانا کھائیں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک کپڑا دیا جو بہت پرانا جیسا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ بیچ دو، اس کا جو بھی آئے اس سے کھانا خرید کر، کوئی کھانے کی چیز خرید کر لے آنا، ہمارا کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس زمانے میں ان کے گھر کے اندر 6 لوگ تھے، 5 لوگ تھے، ایک تو میاں بیوی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسنین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، 4، اور ان کا ایک غلام تھا۔ یہ 5 لوگ اس گھر کے اندر تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لے گئے اس کو بیچنے کے لیے بازار، اور اس کو 6 درہم کے اندر بیچ دیا۔ 6 درہم کو سے بیچنے کے بعد واپس گھر تشریف لا رہے تھے کہ کچھ راستے سے لے کر جاؤں گا، تو راستے میں ایک آدمی ملا ضرورت مند، اس نے اللہ کے نام پر سوال کر دیا کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، ضرورت ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 6 درہم دے دیے ان کو۔ حالانکہ ہم ہوتے تو کہ بھائی غیر تڑ دن تھی پوچھو سے ایک تو متھین 6 درہم મળ્યા છે اور پاسا તમે ઉપરથી આવી જાય جتنا جیسے جمعرات کو فقیر بار بار آتے ہیں تو ہم غصے ہو جاتے ہیں ہمارے گھر والے کہ بھائی شوتھی آئی جو روز آٹلا بدا شوتھی لائن آلی سوٹا ہے پورا تھی جیسی، ایسے الفاظ بکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کل کائنات وہی تھی، 6 درہم تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، اور 3 دن سے فاقہ چل رہا تھا، لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 6 درہم ان کو دے دیے، اللہ کے لیے دے دیے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین تھا۔ جب آگے چلے تو ایک آدمی ملا جس کے پاس اونٹنی تھی، اس نے کہا کہ اے علی،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب تھا ابو الحسن، بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو کنیت دی جاتی ہے، تو ان کی کنیت تھی ابو الحسن۔ اے ابو الحسن اونٹنی خریدو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خریدنی تو ہے لیکن پیسے پاس نہیں ہے، پیسے نہیں ہے جیب میں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، ابھی خرید لو۔ پوچھا کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ 100 درہم، 100 درہم کے اندر مجھے بیچنی ہے، جب تمہارے پاس آئے مجھے دے دینا، ابھی لے جاؤ۔ لے کر نکلے، راستے میں جا رہے تھے، ایک اور آدمی ملا، اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اونٹنی بیچنی ہے؟ ابھی تو خرید کر لے کر گھر جا رہے تھے، پوچھا کہ اونٹنی بیچنی ہے؟ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل بیچ دیں گے، کیا دوں گے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے میں لی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں 100 کے اندر لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو میں 60 زیادہ دیتا ہوں، 160 میں مجھے بیچ دو، اس کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے لاؤ 160 لے لو اونٹنی۔ تو 160 کے اوپر اس اونٹنی کو بیچ دیا اور 160 روپے ان کو درہم مل گئے۔ جب تھوڑے آگے بڑھے تو وہ آدمی جس نے اونٹنی بیچی تھی وہ ملا، کہنے لگا کہ علی اونٹنی کا کیا ہوا؟ ابھی تو میرے پاس سے تم خرید کر لے کر گئے تھے۔ فرمایا کہ وہ تو بیچ دی۔ کہا کہ کتنے میں بیچی؟ کہنے لگے 160 کے اندر بیچی۔ تو کہا کہ وہ میرے 100 درہم اونٹنی کے تھے وہ مجھے دے دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے لے لو، تو یہ تمہارے 100 درہم ہے، تو 60 درہم کا منافع ہو۔ ان کو اللہ کے اوپر یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا من جاء بحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10 گنا ملے گا۔ تو انہوں نے 6 درہم اللہ کے راہ میں صدقہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے 60 درہم ان کو دے دیے۔ ایسا یقین ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بار بار اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ ہم وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے فرمان سنیں، اور اللہ کے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وعدے بتائے ہیں اس کو فضائل اعمال کے اندر سنیں۔ اور جب بار بار انسان سنتا ہے تو کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اس کا یقین انسان کے دل میں آتا ہے۔ آج ہم دنیا 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 بکتے ہیں تو جس کی وجہ سے دنیا کا یقین ہمارے اندر آ گیا۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ کے راستے میں جا کر وہاں اللہ کے دین کی باتیں سنیں گے اور فضائل سنیں گے تو ہمارے اندر اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ یقین جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر تھا وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمارے سامنے بار بار تقاضے آتے ہیں کہ بھئی نکلو اللہ کے راستے میں جا کر اپنا ایمان پختہ کرو، اور ایمان ایسی ہی چیز ہے کہ جب اس کے اوپر محنت کی جائے گی تو وہ مضبوط ہوگا، اور جب محنت چھوڑ دی جائے گی تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جس طریقے سے لوہے کی چیز ہوتی ہے، چھوڑ دو ایسے ہی زنگ لگ جاتی ہے، پھر اس کو گھسو پھر اس کے اوپر دھار آ جاتی ہے، تو اسی طریقے سے جیسے جیسے محنت کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو تازگی بخشتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے سامنے ایک تقاضا ہے، 40 دن کا فروری سے ہماری جماعت جا رہی ہے انشاءاللہ، تو بتاؤ اس کے لیے کون کون ساتھی